مدینہ منورہ کا خاص قبرستان جس میں 10,000 کے قریب صحابہ مدفون ہیں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تابعین اور صالحین بھی یہاں مدفون ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہاں ایک میدان ہوا کرتا تھا جس میں لمبی لمبی گھاس اور خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھی۔ سب سے پہلے اس جگہ میں عثمان بن مازون صحابی دفن ہوئے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور پھر شہزادے ابراہیم اور پھر ازواج مطہرتین دفن ہوئی۔ اس سب کے بعد اس کی عظمت بڑھ گئی اور لوگ اس جگہ کو جنت البقیع کہنے لگے اور یہاں خاص لوگ ہی دفن کیے جانے لگے۔ حسین ابن علی کا مقبرہ بہت اونچا بنایا گیا تھا اور سعودی حکام نے ان تمام مقبروں کو مسمار کر دیا تھا اور اب کچی قبریں باقی ہیں جن میں کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کے جنوب مشرقی کے کونے میں واقع ہے۔ میرے دوستو، اس میں داخل ہونے کے واسطے ایک دروازہ بھی ہے جو باب البقیع کہلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت البقیع کی تاریخ اور تمام تر باتیں بتائیں گے اور جنت البقیع کے حوالے سے بات بھی بتائیں گے۔ میرے دوستو، اس کے اولین قبور کون کون سی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کون کون لوگ یہاں مدفون ہیں۔ میرے دوستو، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ عربی میں بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں میرے دوستو جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ جھنگاڑ پائے جاتے ہیں۔ بقیع غرقد کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہاں ایک کانٹے دار اور غرقد نامی درخت کی کثرت تھی جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع غرقد پڑ گیا۔ اس جگہ کے علاوہ وہ بھی مدینہ منورہ میں بعض بقیع نامی مقامات پائے جاتے ہیں۔ منجمد ان کے بقیع خنجیہ جہاں خنجیہ نامی درخت کی کثرت موجود تھی۔ بقیع بتھان اور بقیع الخیل، اس جگہ قدیم زمانے میں اہل مدینہ کا بازار لگتا تھا، لیکن متلقن جب بھی بقیع کہا جائے گا اس سے مراد اہل مدینہ کا قبرستان بقیع غرقد ہی ہوگا۔ بقیع الحزمات وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اوسط کی بڑے درخت کو غرقد کہا جاتا تھا، اوسط کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں۔ انہب درخت ختم ہو گئے مگر نام بقیع ہے۔ اس وقت یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بقیع قبرستان کا نام بھی بقیع غرقد پڑ گیا، اس کا محل وقوع قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے اور 3 صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی تھی اس سے ملا ہوا تھا۔ اس کی فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئی جن میں آخری تجدید عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان سلمان قانونی کے زمانے میں ہوئی۔ پھر اس ملک میں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے معروف تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک شہر میں تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تشریف لانے کا فیصلہ کیا اور ارشاد فرمایا، مجھے اسی جگہ کا حکم دیا گیا ہے، قبرستان کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مدفون رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان بن مدفون اجمی کنیت ابو الحساب مشہور صحابی کا شمار اجل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ ایسی طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آپ 13 افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور 2 تجربوں کے شرف سے مشرف ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ اس کے 6 ماہ بعد آپ کی وفات کا سانیہ پیش آیا۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ وفات پانے والے تھے اور آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا، ہمارے پیش رو میں عثمان بہت اچھے تھے۔ آپ کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کرنے آیا کرو، اور جو بھی آن حضرت اہل بیت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک دفن کیا جائے۔ خواتین و حضرات، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی۔ حضرت بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ
یا عثمان بن مدفون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ انصار میں سب سے پہلے حضرت اسد انصاری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مدفون رضی اللہ عنہ، پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہمارے پیش رو عثمان بن مدفون کے پاس۔ اس طرح یہ بقیع نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس مقبرے میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا اور چنانچہ کتب حدیث اور تاریخ اور سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ تابعین اور علماء اور امت المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقیع میں دفن نہ کیا جا سکا۔ آپ کو خارج مشرقی سمت میں حوش کوکب باغ، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، اس میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باغ کو اس کو بقیع میں شامل کر دیا۔ یہ بقیع کی پہلی توسیع تھی۔ اس کے بعد بقیع قبرستان عرصے دراز تک اسی حالت میں رہا۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقیع کو توسیع نہیں کیا گیا۔ دور حکومت میں بقیع عمارت کو جنت البقیع میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھپھیاں حضرت صفیہ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدفون ہیں۔ میرے دوستو، بقیع عمارت کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونا جگہ تھی جو میونسپلٹی کے زیر اہتمام تھی، اس کو بھی بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح بقیع قبرستان میں شامل ہونے والا رقبہ بہت زیادہ ہوتا رہا۔ اس کی توسیع کے بعد بقیع قبرستان میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں 2 دروازے بھی کھولے گئے، جبکہ مغرب کی جانب پہلے 2 دروازے موجود تھے۔ اس طرح بقیع کے 4 دروازے ہو گئے۔ سن 139 میں بقیع کے گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ راستے بنا دیے گئے۔ دوسری سعودی توسیع جنت البقیع کا کل رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں اموات کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا بھی نظام رکھا گیا ہے۔ متحدہ حدیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہونے اور بقیع میں دفن کی فضیلت وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی اس کی شفاعت کروں گا۔ ترمذی باب الفضل مدینہ احمد فی المسند اہل بقیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و استغفار کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنو، ہمارے اوپر سلام ہو، اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوئی وہ میں ہوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل بقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، پس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس مقبرے کو دیکھ رہی ہو؟ اس میں 70,000 افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔